بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی تھی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساتویں عورت کو دیکھا جو بہری، اندھی اور گونگی تھی، وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر مدکنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برس جسام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مراکزوں سے اس کے جسم کے حصول کو کاٹ رہے تھے۔ نویں عورت کو میں نے دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے عمل تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں داخل ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چولی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے۔
فرشتے جہنم کے گروہ سے اسے مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر مرد یہ گناہ کرے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ ساتویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ آٹھویں عورت جس عورت کے وجود کو مکراس سے کاٹا جا رہا تھا، تو وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ اس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ تھی۔ 10ویں عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے زیب زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔